الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان مبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغے سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتی ہیں، اے خوبصورت اور خوبصورت عورتوں، یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ اور حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دروازوں کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ مالک سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں 3 دفعہ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ پھر آواز دی جاتی ہے کہ کون ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو اور اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد تک کلام بند رکھے۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمان پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو تعالیٰ شاہ فرماتی ہیں اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن تو مجھ سے اپنے دین اور دنیا کے لیے جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی تھیں۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اس میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں شب قدر سے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عامش رضی اللہ عنہ، حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ خصیمہ رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک آتا تو فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کا قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو نیکی بھی کرتا ہے اسے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، البتہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ روزہ دار اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو محض میرے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ ڈال ہے روزہ دار کے لیے 2 فرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری قیامت کی اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے
اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، تو اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور رب کریم اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ کبھی پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے خادم یا غلام کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔